السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ پچھلے سبق میں نے علم القراءات پارٹ 1 میں آپ کو علم القراءات کی تعریف، اصلاح اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ علم القراءات کیا ہے اور روایات اور قراءات کیا ہیں، ڈفرینسز اس میں، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ تمام جو روایات ہیں یہ عربی زبان جہاں پہ جس طریقے سے بولی جاتی تھی اور جو ڈفرینسز تھے اس سے اس کا تعلق بھی ہے، اور یہ وحی کے ذریعے ہے، یعنی کہ یہ پوری روایات، جتنی روایات 7 میں ہیں اور پھر 3 جو درہ میں ہیں، یہ متواتر رسول اللہ علیہ والسلام تک جاتی ہیں۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ صرف نحو کے جو ڈفرینسز ہیں مختلف قراءات میں، تو ہمارا یہاں پر چونکہ علم القراءات سے سیکھنے کا مقصد ہے، تو ہم اس کی گرامر اور مورفالوجی یعنی کہ صرف و نحو میں اور علم تشکیل میں نہیں جائیں گے، یعنی کہ اس کے کیا ڈفرینسز ہیں اور اس کے کیا معنی کس طرح سے چینج ہوتے ہیں، یہ اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ ہم صرف پڑھنا سیکھیں گے، کس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ حفظ بھی کریں۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ یا تو اب ہم جب سکھائیں گے تو پوری 7 قراءات امام شاطبی نے جس طرح سے بیان کی ہیں اور اپنی نظم حرز الامانی و وجہ التہانی، اس میں پوری 7 قراءات ایک ساتھ سکھائیں گے، اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سی روایت کو حفظ کرنا چاہتے ہیں، تو یا تو ڈائریکٹ یا آپ حفظ کر سکتے ہیں، یا اس کو ناظرہ، پورے 7 قراءات کو ناظرہ بھی سنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد چند روایت حفظ کرتے ہیں حفظ کے ساتھ۔ تو یہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق چونکہ تواتر سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کسی ایسے استاد سے سیکھنا ہے، شیخ سے سیکھنا ہے، جن کے پاس سند متصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، ورنہ یہ علم آپ خود سے نہیں سیکھ سکتے، یا کسی ایسے انسان سے نہیں سیکھ سکتے، آدمی سے جس کے پاس سند نہ ہو جو کہ متواتر صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھیں، یہاں پر مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے تواتر چلتا ہے۔ تو یہاں پر روایت قالون جو ہے، تو قالون نے نافع کو قرآن سیکھا، ان سے سیکھا اور ان کو سنایا۔ نافع کا نام جو ہے نافع بن عبد الرحمن ہے، اور نافع نے 70 تابعین کو قرآن سنایا اور سکھایا اور سیکھا ان سے، اور ان میں سے چند کا یہاں پر ذکر ہے جو کہ علامہ دانی نے اپنی کتاب التیسیر میں فرمایا ہے، جس میں ہیں ابو جعفر و ابو داود عبد الرحمن بن حرمز و شیبہ بن نصاح و ابو روح یزید بن رومان، اور یہ تمام جو تابعین ہیں، انہوں نے قرآن اسی طریقے سے جس طرح قالون پڑھتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی و ابن عباس رضی اللہ تعالی و عبداللہ بن عیاش رضی اللہ تعالی اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی سے سیکھا اور سنایا، اور یہ صحابہ نے کی جماعت نے ڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
سیکھا اور نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پر وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام نے نازل فرمایا، اور رب العزہ جل شانہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ اسی طرح ورش جو کہ نافع کے دوسرے راوی ہیں، تو انہوں نے پورا قرآن جو ہے نافع کو سنایا، اور وہی نافع نے یہ تمام جو سلسلہ قالون کا ہے وہی ہے، لیکن چونکہ نافع نے 70 صحابہ سے سیکھا ہے تو انہوں نے مختلف جو طریقے ہیں اور مختلف طریقے ہیں جو طریق جو ہیں تو وہ ان سے ڈفرینسز ہیں جو کہ قالون میں ہیں، تو وہ ورش النافع میں آ گئے۔ صحیح ہے؟ تو یہ ایک تواتر سے آپ کو جو ہے بتایا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ دو روایات کس طرح سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک متواتر جاتی ہیں۔ ہم مزید روایات کی بھی سند کو پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پر سبق دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہے تمام روایات اور یہ اسناد جو ہیں، یہ اسناد جو ہے یہ امام دانی کی کتاب التیسیر میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب امام دانی کی تیسیر کتاب کو آپ گوگل کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی مل جائے گی، آپ اور اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور پوائنٹ میں آپ کو جو ہے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قرآن کو ایک روایت میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے تمام اصول اور فروش کے جو اختلاف ہیں اسی حساب سے اس راوی کے لیے پڑھیں۔ یعنی کہ اگر آپ قالون پڑھ رہے ہیں تو قالون کے جو اصول ہیں اور فروش ہیں وہ اسی حساب سے آپ پوری روایت پورے قرآن کی اسی طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایسے نہ کریں کہ آپ قالون کی پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے بعد آپ نے کوئی اصول یا فروش جو ورش کے لیے ہیں وہ قالون کی روایت پڑھنے میں ڈال دیے۔ یہ کہلاتا ہے خلط۔ خلط کا مطلب ہے مکسنگ کرنا۔ یہ روایات کو مکس کرنا یہ جائز نہیں ہے، سمجھے؟ اگر آپ ایک سیٹنگ میں بیٹھ کر آپ روایت قالون پڑھ رہے ہیں تو فرض کریں آپ نے آدھے گھنٹے تک روایت قالون پڑھی تو تمام اس کے اصول اور فروش کے ساتھ پڑھیں۔ آپ تھوڑی دیر کے بعد بیٹھ کر ورش پڑھنا چاہیں تو پھر اس میں ورش کے تمام اصول اور فروش اس حساب سے تلاوت فرمائیں۔ لیکن ہمارے اکابرین نے ایک اور ہمارے لیے ایک آسانی کر دی ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کے اعتبار سے تمام روایات کو ایک ساتھ بھی پڑھا سنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ وہ سنانے میں ایک آیت کو آپ جو قالون کے لیے پڑھیں گے تو اس کے بعد پھر وہ آپ ورش کے لیے پڑھیں گے، اس کے بعد ابن کثیر کے راوی کے لیے پڑھیں گے، بزی اور قنبل کے لیے، پھر اس کے بعد اب عمر بصری کے دونوں راویوں کے لیے پڑھیں گے، دوری و سوسی، پھر اس کے بعد ابن عامر کے دونوں راوی ہشام اور ابن ذکوان کے لیے پڑھیں گے وہی آیت، اور اس کے بعد پھر وہ عاصم کے دونوں راوی شعبہ و حفص کے لیے پڑھیں گے، اس کے بعد حمزہ کے دونوں راوی خلف اور خلاد کے لیے وہ آیت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہ کسائی کے دوری اور ابو الحارث کی
روایت میں وہ آپ پڑھیں گے وہ آیت، جب ختم ہو گئی وہ آیت تو اس کے بعد نیکسٹ آیت آپ پڑھیں گے تو پھر اسی ترتیب سے اس آیت کو پڑھیں گے. تو ہمارے اکابرین نے یہ طریقہ جائز قرار دیا ہے سیکھنے اور سکھانے کے مقصد سے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ علم القراءت سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ تواتر ہیں، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ تواتر سے نہیں ہے، کوئی متواتر نہیں ہے یہ، تو آپ ان کو یہ دکھا سکتے ہیں اسناد کہ یہ اس لیے یہ تواتر ہیں کیونکہ یہ موجود ہیں علامہ دانی کی کتاب التیسیر میں. اگر آپ کے پاس کوئی کوشچنز ہیں اس کے بارے میں تو آپ کامنٹس میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہمارا علم القراءت کی ڈیفینیشن اور جو مثال دی ہے تواتر کی میں نے، اور علم القراءت کی ڈیفینیشن میں جو اصول اور فروشی اختلاف آتے ہیں زبان اور لہجہ کے لحاظ سے، تو یہ کلیریفائی کر دیا ہے، تفصیل سے اس کا بیان کر دیا ہے. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.